بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کے سورہ حشر کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور اسی طرح تمام ذخیرہ احادیث میں جس حدیث کو حدیث جبرائیل ہونے کا شرف حاصل ہے، اس حدیث جبرائیل کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اسی آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول یعنی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرو، فخذوه، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام جس چیز سے تم کو منع کر رہے اس سے باز رہو. صرف اتنا ہی نہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے بھی رہو، بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر من چاہی زندگی مت گزارو، خوف خدا اپنے دل میں رکھو. اور اگر من چاہی زندگی گزارو گے، منمانی کرو گے اور نڈر اور بے خوف ہو کر زندگی گزارو گے، سنو ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ بڑی سخت سزا دینے والے ہیں. حدیث جبرائیل جس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، دیکھیے ایک ہے ام الکتاب اور دوسرے ام السنہ. ام الکتاب کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو، اس لیے کہ تمام قرآن مجید میں جو مضامین آئے ہیں ان تمام مضامین کا اجمالاً اختصارا خلاصہ پورے سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. اور پورے احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں جو مضامین آئے ہیں ان تمام کا خلاصہ اجمالاً و اختصاراً حدیث جبرائیل میں آیا ہے، اس لیے اس کو ام السنہ یا ام الحدیث بھی کہا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک درمیان میں واسطہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے ہیں تاکہ حضرات صحابہ کو علم دین معلوم ہو جائے، ادب و سلیقہ معلوم ہو جائے. جیسے کہ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے بتلایا تھا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب کے عنوان سے کچھ باتیں میں نے عرض کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اللہ کے پاس سے آتے ہیں، دیکھیے اتنا با ادب با سلیقہ ہو کر حضور کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں. دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان تمام فرشتوں میں ان 4 میں سے ایک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اعزاز بخشا ہے. اور ان 4 میں سے بھی جو مقام اور مرتبہ حضرت جبرائیل کو حاصل ہے دوسرے کسی فرشتے کو حاصل نہیں ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب روح الامین اور روح القدس ہے. یہ دونوں کے دونوں الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. بڑے جلیل القدر اور بڑا اونچا مقام، بڑے قابل اکرام اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر حضرت جبرائیل. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ لا کر پیغمبروں کو دینا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ اللہ کے پاس سے پیغام لانا اور پیغمبروں کا حوالے کرنا، پھر پیغمبر اپنے اپنے قوموں کو اپنے اپنے امتوں کو سناتے ہیں. ایک تو کام یہ ہے. دوسرا کام پیغمبروں کی مدد کرنا اور اہل ایمان کو تسلی دینا،
یہ کام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. اور یہ روایت حدیث جبرائیل احادیث کی متعدد کتابوں کے اندر، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، مشکات، اس کے علاوہ متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے مجلس میں تھے، اچانک ایک آدمی حضور کی خدمت میں آ کر بیٹھا. انتہائی صاف ستھرے سفید کپڑے اور انتہائی کالے سیاہ بال، لگتا تھا چہرے مکڑے سے کہ کوئی مسافر آدمی ہے، لیکن بالوں کو دیکھا جائے، کپڑوں کو دیکھا جائے تو مسافر نہیں لگتا تھا. کہ مسافر عام طور پر گرد و غبار ہوتی ہے، کچھ کپڑے اتنے صاف اور شفاف مسافر کے نہیں ہوتے. اچانک حضور کی خدمت میں آ کر بیٹھا وہ اجنبی آدمی، اور آنے کے بعد حضور کے گھٹنوں کے سامنے آ کر بالکل بادب ہو کر بیٹھے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ دیے. اس طریقے سے علم دین حاصل کرنا ہو، اپنے کوئی بڑے ہوں، اپنے کوئی بزرگ ہوں اور اپنے استاد ہوں، عالم دین ہوں، کوئی ہوں تو ان کے سامنے باادب، با سلیقہ، احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ حدیث جبرائیل جہاں بہت ساری چیزیں ہمیں سکھلاتی، وہیں پر اہل ایمان کو ادب، احترام اور سلیقہ و تہذیب بھی سکھاتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وہ فرشتے ہیں جو عموماً حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی آتے تو کسی نہ کسی انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے. اور عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. لیکن 4 موقع ایسے ہیں کہ 4 موقعوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. کون سے 4 موقع ہیں؟ بلکہ نبوت کے زمانے کے قریب مقام جیاد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان آپ کو معلق نظر آئے. اور دوسری مرتبہ غار حرا میں جو آپ کے پاس وحی لے کر آئے تھے، پیغام لے کر آئے تھے، تو دوسری مرتبہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اور تیسری مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے درخواست کی تھی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھوں. حضور نے منع فرمایا کہ چچا جان آپ دیکھ نہیں سکیں گے، حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں آپ دیکھ نہیں سکیں گے. لیکن چچا کا اصرار تھا کہ بھتیجے مجھے بتلائیے، میں حضرت جبرائیل کو ان کی اصل روپ میں، ان کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اللہ کے بارگاہ میں رد ہونے والی نہیں تھی. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ اپنی آنکھ بند کر دیں. چنانچہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کے چھت کے اوپر جلوہ افروز ہو گئے. اور حضور نے فرمایا کہ چچا اپنی آنکھ خود ہی دیکھے، حضرت جبرائیل سامنے ہیں. دیکھنا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. یہاں تک کہ حضرت جبرائیل چلے گئے، پھر چچا کو ہوش آیا. یہ تیسری مرتبہ. اور چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں تشریف لے گئے تھے تو سدرۃ المنتہا پر، جو 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جس کو سدرۃ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، چونکہ رفیق سفر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آپ کے تھے، مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور وہاں سے لے کر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، تو وہاں سدرۃ المنتہا میں 7ویں آسمان کے اوپر اس بیری کے درخت کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک علیہ السلام نے اصلی شکل میں دیکھا. ان 4 موقعوں کے علاوہ جب بھی حضرت جبرائیل قرآن کریم کی کوئی آیت لے کر، کوئی رکوع لے کر، کوئی سورت لے کر یا کوئی اور پیغام لے کر آتے تھے تو کسی نہ کسی انسان کی شکل میں، اور اکثر و بیشتر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے. بہرحال
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ بالکل صاف و شفاف سفید کپڑے پہنے ہوا ایک شخص، ان کے سیاہ کالے بال، جو لگتا ہے کہ کوئی مسافر ہے لیکن کپڑوں کو دیکھو تو اجنبی لگتا ہے کہ مدینے کا رہنے والا نہیں، آیا اور حضور کے سامنے بڑے احترام سے بڑے ادب سے جوزانہ ہو کر اس طریقے سے بیٹھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھ لیا اور بیٹھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ اجنبی آدمی سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ اخبرنی یا محمد مل اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائی اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے اسلام کسے کہا جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے یہاں بتلایا یہ اسلام ہے، یہ دین و شریعت ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اس سائل کا جوابی عنایت فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سائل کے سوال پر اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں یعنی حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز پڑھو اور زکات دو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر طاقت ہو اگر طاقت ہو استطاعت ہو تو تم کعبۃ اللہ کا حج کرو، کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ معلوم ہے کہ استطاعت ہو تو ہی اس کے لیے حج اور عمرہ ہے، استطاعت نہ ہو تو حج اور عمرہ نہیں ہے۔ اللہ نے وہ عبادت کعبۃ اللہ کا دیدار حج اور عمرہ فرض نہیں فرمایا ہے عام لوگوں کے اوپر، بلکہ انہی لوگوں کے اوپر ہے جن کے پاس میں روپیہ پیسہ ہے، سفر کا پورا خرچہ موجود ہے، وہاں کے قیام و طعام کا پیسہ موجود ہے، اور اگر بوڑھے ماں باپ ہیں تو واپس آنے تک کا ان کا خرچہ ہے، اور اگر بیوی بچے بھی موجود ہیں تو واپس آنے تک اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی دے کر جانا ہے۔ ماں باپ، بیوی بچوں کا خرچ، سفر کا پورا خرچ اور وہاں کے قیام و طعام کا خرچ، اتنا روپیہ پیسہ ہے اور صحت بھی آپ کی برقرار ہے تو آپ کے لیے حج بھی ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے عمرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو شرط لگائیے ان استطاعت، یعنی استطاعت ہو تو پھر کعبۃ اللہ کا حج بھی کرنا۔ یہ 5 چیزیں، اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا، پھر نماز پڑھنا، زکات دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ اسلام کے بنیادی ارکان کہلاتے ہیں۔ ان کو فرائض اسلام کہا جاتا ہے اور اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان سچے دل سے ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اسے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ بعض بزرگوں کے مطابق، بعض بزرگوں کے اقوال کے مطابق کہ جو مسلمان ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، شرط ہے کہ ہم بھی ارادہ رکھیں اور ہم بھی کوشش کریں ان 5 چیزوں کے اوپر۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں بتلائی اس اجنبی آدمی کو آنے والے کو، تو اس اجنبی آدمی نے کیا کہا؟ دیکھیے، صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محمد آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، ایک تو یہ ہے کہ سوال کر رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ معلوم نہیں، اور جب بتلایا گیا تو کہتا ہے کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے جانتا ہے وہ۔ تو بہرحال اس کے بعد اس اجنبی مسافر نے، اس اجنبی آدمی نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی یا محمد مل ایمان۔ پہلا سوال کیا کیا تھا؟ اسلام کے بارے میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 5 چیزیں بتلائی۔ اب دوسرا سوال کیا اس اجنبی آدمی نے، اس مسافر نے، مل ایمان، اخبرنی مجھے بتلائیے مل ایمان، ایمان کسے کہا جاتا ہے، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر 6 چیزیں بتلائی کہ یہ ایمان ہے۔
ہم جھانک کر دیکھیں اپنے دل میں کہ یہ ہمارا ایمان ان چیزوں پر ہے یا نہیں ہے، تو خدا کا شکر ادا کریں، ورنہ اپنے ایمان کو پورا کرنے، مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے ایمان؟ نبی پاک علیہ السلام بیان فرمایا، جس کو ایمان مفصل میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، تو اس بات سے ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، کہ یہ اللہ جسے ہم اپنا رب مانتے ہیں، جو پوری کائنات کا اور کائنات کے ذرے ذرے کے خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اس رب کو ہم مانتے ہیں۔ نفع بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پوری دنیا ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کسی کی مجال نہیں ہمیں کوئی رسی برابر نقصان پہنچا سکے، ایسے رب کو ہم مانتے ہیں۔ تو پہلی چیز فرمائے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور دوسرے یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ دوسرے نمبر پر ایمان میں فرشتے ہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہزاروں سال پہلے فرشتے آباد ہیں، اور فرشتے اللہ کے ایک نورانی مخلوق ہے جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جس فرشتے کو جس کام میں لگا دیا ہے، قیامت تک وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی تیسرے نمبر پر تم اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 چھوٹی کتابیں ہیں۔ ان ساری کتابوں پر ایمان لاؤ کہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چوتھے نمبر کے اوپر والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لاؤ کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، اور اس دن ہمیں اپنے زندگی کا سارا حساب و کتاب اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ دنیا میں کتنے نیکوکار تھے اور کتنے بدکار تھے، نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بہترین اصطلاح جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں کی شکل میں ملے گا، اور بدکاروں کے لیے، بدعملوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، اور فاسق و فاجروں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم، اور جہنم کے خوفناک عذابات سے واسطہ پڑے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ جو کچھ اچھا ہوتا ہے، جو کچھ برا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر ایمان۔ چاہے تقدیر کا مرحلہ اور تقدیر کا معاملہ تمہارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن ایمان لاؤ کہ برا ہوتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، اور کوئی اچھا ہوتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے یہ ایمان بتلایا، چونکہ سوال کیا گیا تھا نبی کی طرف سے مل ایمان کے ایمان کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام یہ 6 چیزیں بتلا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام بتلایا تو اس اجنبی آدمی نے تصدیق کرنا شروع کر دی، صدقت یا محمد، کہ اے نبی محمد آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، سوال کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کچھ معلوم ہی نہیں، اور جب جواب دیا جا رہا ہے بالکل تصدیق کرا کہ ہاں بالکل آپ نے سچ فرمایا۔ پھر تیسرا سوال کیا اس اجنبی آدمی نے، من الاحسان، احسان کسے کہا جاتا مجھے بتلائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام احسان کا جواب یہ عنایت فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اجنبی نے سوال کیا تھا کہ احسان کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے جواب عنایت فرمایا تھا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت کی 2 قسمیں، ایک اعلیٰ عبادت، اس تصور سے نماز پڑھی جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ عبادت کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ اور عبادت کا دوسرا مقام، دوسرا درجہ، کہ اللہ تو بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بندہ اللہ کو نہیں دیکھ پاتا،
یہ عبادت کا دوسرا درجہ ہے. یہ عام اللہ کے بندے اس نظریے سے عبادت کرتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہونا بھی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس تصور کے ساتھ میں، اس دھیان کے ساتھ میں بندہ زندگی گزارے گا تو کبھی کسی بندے کی مجال نہیں ہوگی کوئی گناہ کرنے کی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو کیا ہمت ہوگی کسی کے کہ کوئی گناہ کرے؟ پھر چوتھا سوال کیا اس اجنبی آدمی نے عن الساعہ، قیامت کے تعلق سے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کیا چیز ہے، قیامت کب واقع ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل سے زیادہ مسئول قیامت کے معاملے کو نہیں جانتا. سائل وہ اجنبی آدمی اور مسئول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سائل سوال کرنے والے کو کہا جاتا ہے اور مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ میں نہیں جانتا قیامت کے بارے میں. تو اس اجنبی آدمی نے پانچواں سوال یہ کیا اخبرنی ان اماراتھا، کہ قیامت کی کچھ علامتیں مجھے بتلائی جائیں، قیامت کی کچھ علامتیں مجھے بتلائی جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 علامتیں بتلائی ہیں. قیامت کی بہت علامتیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے بتلایا کہ قیامت کی بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے یہاں پر اس سائل کے پوچھنے پر 2 علامتیں بتلائی ہیں. پہلی علامت آپ علیہ السلام نے قیامت کی یہ بتلائی جب باندی اپنے مالکہ کو جنے گی تو سمجھو کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت قریب ہے. کیا مطلب اس کا؟ عموماً لڑکے جو ہوتے ہیں کبھی نافرمانی کر بھی دیتے ہیں، ماں باپ کی شان میں گستاخی کر بھی دیتے ہیں، کبھی آواز اونچی ہو جاتی بھی ہے، اور کبھی ماں باپ کے منشے کے خلاف کوئی کام بھی کر دیتے ہیں، کبھی کوئی بات بھی ہو جاتی ہے. لیکن لڑکیاں عموماً عام طور پر گھر میں باادب ہوتی ہیں، باسلیقہ ہوتی ہیں. ان کے مزاجوں میں، لڑکیوں کے مزاج میں بڑا سلیقہ، بڑی تہذیب، بڑا ادب، بڑا احترام ہوتا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لڑکی ہو کر اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانے گی، بلکہ ماں باپ کے سامنے زبان دراز ہوگی، ماں باپ پر اپنی حکومت جگائے گی، ماں باپ کو خاطر میں نہیں لائے گی. تو آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آ جائے کہ جب باندیاں مالکہ کو جلنے لگ جائیں، بیٹی اپنے ماں پر حکومت کرنے لگ جائیں اور ماں کی باتوں کو، ماں کی نصیحتوں کو نظر انداز کرنے لگ جائیں، تو سمجھو کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت قریب ہے. شاید مجھ سے زیادہ یقین آپ کو ہوگا، یہ زمانہ تو ہے یا نہیں. کتنی بچیاں ایسی ہیں، ماں تاکید کرتی ہے، باپ تاکید کرتا ہے، بھائی تاکید کرتا ہے، بیٹے ایسا لباس مت پہنو، ایک برابر پہنتی ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹے تم کالج جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، اتنا بن سنور کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، برابر بن سنور کر جائے گی. بیٹے تم بازار جا رہی ہو، اور سلیقے سے برقع اوڑھ کر جاؤ، کوئی اسکارف اچھا اوڑھ کر جاؤ، ٹھیک ہے، برابر وہی جس میں ناک چھپ جائے، چہرہ چھپ جائے، گلا چھپ جائے، بس اتنی ہی. برقع عام طور پر آج فیشن کی چیز بن گئی ہے اور اوڑھنی گلے کا ہار بن گئی ہے. حالانکہ اوڑھنی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کر کے بال چھپے وہیں پر سینہ بھی اس میں چھپ جانا چاہیے، نشب و فراز، اتار چڑھاؤ نظر نہیں آنا چاہیے. اوڑھنے کا یہ مقصد ہے. لیکن آج عموماً گھر میں کیا خواتین، کیا بچیاں، کیا بہو بیٹیاں نہ سر پر اوڑھنے کو تیار ہیں، نہ دوپٹے سے اپنا سینہ چھپانے کو تیار ہیں. کہ یہ قیامت کا زمانہ چل رہا ہے نا چال. اور برقع بھی تو فیشن کی چیز ہو گئی ہے. برقع پہننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بدن کا بالکل نشو و فراز، آپ کی بدن کی حیت، اتار چڑھاؤ بالکل نظر نہیں آنا چاہیے. اتنا چست ٹائٹ برقع، پتلا برقع، اور وہ بھی پھول بیل بوٹوں والا برقع، اور وہ بھی چلے راستے تو اسپرے مار کر، خوشبو لگا کر،
اور آج کل بچیاں عام طور پر گھر میں بالکل یہاں سے اتنا ہی گلے کے اوپر سر کے اوپر ہی اسکارف باندھ رہی ہے، سینے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی ماں نہ ٹوکتی ہو، میں نہیں کہتا کوئی باپ نہ ٹوکتا ہو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی بھائی نہ ٹوکتا ہو، برابر ٹوکتے ہوں گے۔ اگر نہیں ٹوکتے ہیں تو مجرم ہے باپ، اور مجرم ہے بھائی، اور مجرم ہے اس کا شوہر اگر نہیں ٹوکتا ہے۔ جہاں قیامت کی اس کی پکڑ ہوگی، نہ اس کا باپ بچ سکتا ہے، نہ اس کا بھائی بچ سکتا ہے، نہ اس کا شوہر بچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آج آئے دن ہماری بچیاں غیروں کا شکار ہو رہی ہیں، برائیوں کے راستے پر جا رہی ہیں، برائیوں کے اڈوں پر جا رہی ہیں، اور لوگ اپنے جال میں ہماری بچیوں کو پھنسا رہے ہیں۔ ماں باپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ ہماری بچی گئی ہے۔ بھائیوں، اپنی بچیوں پر نگاہ رکھیں، لیکن اچھا سلیقے کا برقع اڑا کر، اچھا دوپٹہ اڑا کر اور سیدھے سادے انداز میں جانا چاہیے، بناؤ سنگار کر کے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر ماں باپ ٹوکتے ہیں، بھائی ٹوکتا ہے، پھر بھی اگر وہ بچی نہیں مانتی تو آپ کو تنبیہ کرنے کا حق ہے۔ کیوں ہماری ناک کٹاتی ہو؟ ہمارا تو مقام ہے اپنے معاشرے کے محلے کے اندر، کیوں ایسی حرکت کرو گی ہماری ناک کٹ جائے گی؟ کہیں اس پر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ تنبیہ کرو اپنے بیٹی کو۔ کیا ضرورت ہے بازار جا رہی ہو تو بند سور کر جانے کی، خوشبو لگا کر جانے کی، اور ایسا برقع اوڑھ کر جانے کی جس میں صرف ہمارا گلا اور چہرہ ہی چھپ جائے اور سینہ نہ چھپے؟ اور کیسا بے غیرت ہے اس کا بھائی اور اس کا شوہر اور اس کا باپ جو ایسی اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو اور اپنی بیوی کو بازار کی زینت بننے دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ، جس کو حدیث جبرائیل ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کے آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ کیا جب آپ دیکھو کہ باندی ملکہ جنے گی، مالکہ جنے گی، یعنی بیٹی ہو کر ماں پر حکومت کرنے لگ جائے گی، سمجھو زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، قیامت آ رہی ہے، قیامت قریب ہے۔ یہ پہلی علامت۔ اور دوسری علامت آقا جو جہاں علیہ السلام یہ بیان فرمائی کہ ننگے پیر، ننگے بدن، خالی پیٹ بکریوں کے چرانے والے لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتوں کے بنانے پر فخر کریں گے۔ شاید اس زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہوگی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بات پر ایمان لانا تو ان کا کمال تھا، حضرات صحابہ کا۔ لیکن آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو جتنا غریب ہے، ماشاءاللہ بہت سارے غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے روزانہ مزدوری کرنا تو کھانا ان کا حق ہے۔ ہم مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ہوں، ان کے گھر پہنچ کر ان کا تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے سکھ دکھ میں شریک رہا جائے۔ لیکن آج جتنے مانگنے والے آپ کو روڈوں پر، مسجدوں کے دروازوں پر نظر آئیں گے، یہ لوگ غریب نہیں ہیں، معاف کرنا، یہ لوگ غریب نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے دھندا بنا لیا ہے، پیشہ بنا لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا خاندانی دھندا ہے۔ کوئی خاندانی دھندا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی آدمی مجبور ہو، پریشان حال ہو اور تنگدست ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی مجبوری کو، اپنی پریشانی کو، اپنے تنگدستی کو اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے اس کا شکوہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے، کوئی آپ کا معاون ہو جائے گا، کوئی آپ کا دوست آپ کا تعاون کرے گا، محلے کے لوگ آپ کا تعاون کریں گے، کوئی خاندان کا آدمی سامنے آئے گا، آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن کب؟ جبکہ آپ اللہ سے اپنی تکلیف کو بیان کریں گے اور آپ کے حالات درست ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ اپنی مشکل حالات کو، اپنی پریشانی کو، اپنے تنگدستی کو خدا کے سامنے بیان کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں ان کی کتنی بھی لوگوں سے بھیک مانگتے رہیے، آپ کی ضرورتیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی، آئے دن کوئی نہ کوئی تنگدستی کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن آپ کی مشکلیں دور ہونے والی نہیں ہیں۔ اور جو لوگ صرف لوگوں سے بھیک ہی مانگتے پھریں گے، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے مانگنا پیشہ بنا لیا ہے، قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ان کے چہرے پر
گوشت نہیں ہوگا. اس لیے ایسے پیشہ ور دھندا بنانے والے لوگوں کو دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی مت کیجیے. واقعی جو مجبور ہیں، واقعی جو پریشان حال ہیں، واقعی جو تنگ دست ہیں، ان کے گھر جا کر ان کی مدد کیجیے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ یہ چیز دوسری علامت آپ نے قیامت کے بیان فرمائی، جب ایسا زمانہ آئے گا کہ خالی پیٹ، ننگے بدن، ننگے پیر لوگ اونچی اونچی عمارتوں کے بنانے پر فخر کریں، تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو جب ایسا حالات آ جائیں گے، ایسا زمانہ آ جائے گا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو آپ علیہ السلام بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.